ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اشتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. یہ سورہ الاعراف کی آخری آیتیں، اس سے پہلے ذکر ہو رہا تھا کہ یہ دنیا والے احسان فراموشی کی انتہا کرتے ہیں کہ اولاد کا معاملہ یہ ہے دن گزر جائیں اور اولاد نہ ہو تو ایک سے ایک کٹر مشرک ہے، اللہ کا باغی ہے. یہ جوڑا بھی دعائیں کرتا ہے کہ مالک اگر کوئی ایک صالح بچہ مل جائے جیتا جاگتا تو پھر ہم تیرے شکر گزار رہیں گے، تجھے اپنا اکیلا مالک مانیں گے، اور یہ سارے جن کو ہم پکارتے ہیں، جن کی نظر و نیاز کرتے ہیں، جن کے گھروں کے ہم پھیرے لگاتے ہیں تیرے گھر کی طرح سے، اس کے نام سے حج مناتے ہیں من جھوٹے کعبوں کا، تو مالک ہماری توبہ ہے، ہم اس ناشکری سے باز آ جائیں گے اور شکر گزار بن جائیں گے. فرمایا وقت پڑا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بالکل اس امت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. جو اللہ کو پہچانتی ہے اس معنوں میں کہ کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ ہم اللہ کو الہ مانتے ہیں، اکیلا الہ اور کوئی الہ نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اللہ کا آخری رسول مانتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں اور اللہ کے بندے بھی ہیں. اور اس کے بعد اولاد نہیں ہوئی ہے تو کسی اس گھر کا چکر لگ رہا ہے، کبھی اس دلہی کو چوم رہے ہیں، کبھی ایک تعویذ باندھتے ہیں، کبھی دوسرا بلیتا جلاتے ہیں گھر کے اندر، کبھی میلادیں کر کے پکارتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اولاد دیجیے، نظر عنایت ہو جائے. لیکن جب تھک ہار جاتے ہیں تو آج بھی وہی حال ہے جو اللہ فرماتا ہے کہ دل کے اندر تو کھوٹ ہے، توحید کی بجائے شرک بھرا ہوا ہے، آخرت سے بے پرواہ اور اسی دنیا کے ہو رہے ہیں. جب یہ خیال ہو کہ اب کچھ امید بندھی ہے، یہ سوکھی کوکھ ہے، یہ ہری ہو جائے گی، تو بلک بلک کر دعائیں کرتے ہیں یہ ماں اور باپ دونوں ہونے والے کی کہ مالک صالح ہے، جیتا جاگتا سلامت بچہ آ جائے تو ہم شکر گزار بنیں گے. مالک فرماتا ہے کہ جب یہ حال ہوتا ہے فلما آتاہما صالحا، اور اگر اللہ کی مشیت ان کو اولاد دے دے بالکل تندرست جیتی جاگتی اولاد، فرمایا یہی وہ ظالم ہے جعل لہ شرکا فیما آتاہما، تو فوراً شروع کر دیتے ہیں کہ یہ پیر بخش ہے، پیر صاحب نے دیا ہے، یہ غوث کی نظر و نیاز کی تھی، یہ غوث بخش ہے، ہم نے نعرے لگائے تھے مشکل کشا کے یہ علی بخش ہے، ورنہ میلادیں کی تھی یہ رسول بخش تو ضرور ہے. فرمایا اللہ کے ساتھ اللہ جب دے دے تو اس کے بعد جعلا، یہ دونوں شوہر اور بیوی ہے، بنا لیتے ہیں لہو اللہ کے ساتھ شرکا، اس کے شریک اور ساجی فیما آتاہما، اس بچے کے بارے میں جس کو اللہ نے دیا ہے دونوں کو. مالک فرماتا ہے فتعالی اللہ عما یشرکون، کہ ظالموں ناشکرو احسان فراموش ہو، اللہ کی دین اور اس کی داد و دہش کو
تم دوسروں کے نام سے منسوب کر کے اس کی بندگی کا حق ادا کرتے ہو، اور مالک تمہارے اس شرک سے بلند و بالا ہے۔ ان کو تم اللہ کی جگہ پہ اپنا مالک مانتے ہو۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، جن کو تم نے دینے والا بنا لیا ہے ان کو ساجی بناتے ہو۔ مالک فرماتا ہے یشرکون، کہ ان ظالموں کو دیکھو یہ ہمارا ساجی بناتے ہیں، اس کو بناتے ہیں ما لا یخلق شیئا، کہ گھاس کا ایک تنکا بنانے پر قادر نہیں ہے، زمین کا ایک ذرہ اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو وجود بخش دے، ہوا کا ایک جھونکا اس کے بنایا ہوا یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، ان کو ہمارے ساتھ ساجی بناتے ہیں۔ اور جن کا حال یہ ہے کہ اولاد ہوئی ہے، تخلیق ہوئی ہے، تو کہتے ہیں انہوں نے تخلیق کی، مالک فرماتا ہے ان کو کہ وہ ہم یخلقون، جو خود اللہ کے بنائے پیدا کیے پیدا ہوئے تھے، خود اپنی زندگی خود وہ کام نہ کر پائے، اور جن کا عالم یہ تھا۔ تو یہ وہ ایک بات، ایک جوہری مسئلہ ہے اس قرآن کا کہ اللہ کے بندوں ایک ہی آزمائش زندگی کی یہ مدت تمہیں دی گئی ہے، اور وہ آزمائش خالص ایمان کی آزمائش ہے۔ اب اللہ کے ساتھ اس کا کھا کر اس کے نمک خوار ہونے کے بعد نمک حرامی نہ کرنا، اللہ کے ساتھ اس کے بندوں کو شریک نہ ٹھہرانا، ان کے نام وہ نہ رکھنا جو اللہ کے نام ہیں۔ تم حلال المشکلات، مشکل کشا کسی اور کو بناتے ہو، اس کو بناتے ہو اپنی ہر مشکل میں جو مالک کو پکارتا تھا، جو مالک کے سامنے جھکتا تھا، جس نے مالک کے کلمے سر بلند کرنے کو سر بلند کرنے کے لیے اپنی جان اور مال ہر ایک سے جہاد کیا ہے۔ تم اس رسول کو آواز دیتے ہو اور اپنی مسجدوں میں اللہ کے ساتھ اس کو پکار میں شریک کر کے یا اللہ یا رسول لکھتے ہو، کہ جس رسول نے خالص اس شرک کے لیے اپنی جان لگا دی 13 سال مکے میں، اور اس کے بعد 10 سال مدینے کے اندر دن رات یہی ایک چیز تھی کہ اللہ کی بندگی، اکیلے مالک کی بندگی ہو، اس کا کلمہ بلند ہو، اور اپنے چچا اپنے چہتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ کی راہ میں شہید ہوتے اور خون میں لطفت دیکھا ہے۔ آج ان کے ساتھ مالک کو یہ شکایت ہے کہ ناشکرو نمک حرامو، ہمارا کھاتے ہو، اور اس کے بعد تمہارا عالم یہ ہے کہ ہم احسان کریں تو منسوخ کرتے ہو کہ ہمارے بندے نے تمہارے ساتھ کیا ہے یہ، اور ان کو آواز دیتے ہو، حالانکہ عباد امثالکم، تمہارے ایسے وہ ہمارے بندے ہمارے پیدا کیے پیدا ہوئے تھے، ان کی پیدائش میں تمہاری پیدائش میں کوئی فرق نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ نے ان کو رسول بنایا یا پروردگار نے توفیق دی، وہ ایماندار تھے اور ولی بن گئے۔ لیکن بات یہی ہے کہ ساری مخلوق ہے، ماں خالق ایک ہے، اس لیے مالک نے فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، دیکھنا خالق اور مخلوق کے فرق کو پہچانتے رہنا، ورنہ آگ کے اندر ایسے جھلسو گے کہ ایک لمحہ سکون کا کبھی میسر نہ آئے گا۔ یہ بات بیان کی گئی کہ پہلے اپنے عقیدے کو درست کرو۔ دنیا کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے، ہر طرف اللہ کو گالیاں دی جا رہی، سب و شتم کیا جا رہا ہے، شرک و مالک اپنے لیے گالی کہتا ہے، اور جب مالک کو چوراہوں سے، راستے گلیوں میں، کارگاہوں کے اندر، تعلیم گاہوں میں، تجارت گاہوں میں، ہر جگہ، گھر میں، ہر شادی کے موقع پر، بیاہ کے موقع پر، اولاد کی پیدائش میں، زندگی اور موت کے ہر موقع پر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے جا رہے آج اس امت محمدیہ کے اندر، تو اس کے بعد پروردگار عالم اگر آگ برسا رہا ہے، اگر ذلت کی چوٹ دے رہا ہے، ان کو مار رہا ہے، اگر ان کی ماں اور بہنوں کی آبروئیں ہندوؤں اور عیسائیوں اور یہودیوں کے بستروں پر ہے، تو یہ اللہ کا انصاف ہے، اللہ کا یہ ظلم نہیں ہے، اور یہ تو ذلت چند روزہ ہے، ایک ایک اٹھتا جائے گا اور یہ دور ذلت کا ختم ہوتا جائے گا، لیکن وہ پھان جائے گا اللہ کی اس آگ میں جو برزخ میں لگے گی اور قیامت تک لگے گی، اور اس کے بعد جہنم کا وہ لیلا ہے، وہ لاوا ابلے گا کہ مالک فرماتا ہے فقطعت لہم ثیاب من نار، باہر کی آگ چھوڑو، ہم ان کے لیے ان کی پیمائش کے آگ کے کپڑے ان کو پہنائیں گے، اور اس کے بعد ان کے سروں پر یصب من فوق رؤوس الحمیم، اور اس کے اوپر جہنم کا ابلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا اوپر سے، ابھی کہاں ہے؟ پھر مالک فرماتا ہے اس کے بعد یرسل به ما فی بطون والجلود، اگر جو پیٹ میں پانی اترے گا سر کو چیرتا ہوا، سینے کو پھاڑتا ہوا، وہ پیٹ کی آنتوں تک کو بھلا دے گا، اور جو کھال پر پھیل جائے گا وہ اس کو جھلسا دے گا۔ وَلَهُمْ
مقام من حدید، اور یہی بس نہیں ہے، پھر فولاد کے گرز مارے جائیں گے اور بھاگنا چاہے گا نکل کر اس پریشانی سے، تو مالک فرماتا نہیں، ہٹایا جائے، فرار کی جگہ کہاں ہے؟ لن نزیدکم الا عذابا، اب عذاب کے اندر اضافہ ہوگا، کمی کے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ، اور وزیران نے یہ بیان کیا ان کے سامنے کہ جو 10-11 سال سے یہ دیکھ رہے تھے، اور وہ جوان مرد بھی تھے کہ جنہوں نے ایمان کی راہ اختیار کرنے کے بعد کتنے تھے کہ حبش میں ہجرت کر گئے ہیں، بڑے بڑے خاندان کے رئیسوں کے صاحبزادے اور شہزادے تھے، ایمان کے لیے انہوں نے مکے کی پر لات ماری ہے، ہر چیز، ہر رشتہ کاٹ ڈالا ہے، ایمان کے لیے حبش چلے گئے ہیں، اور جو رہ گئے ہیں وہ دن رات اسی ایک مسئلے کو اٹھاتے ہیں کہ ایمان کا مسئلہ ہے دنیا والوں، سب کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے بیان کر دیا کہ یہ مسئلہ ہے، یہی اٹھے گا تب تم بھی بچو گے، اور دنیا جو مانتی جائے گی وہ بچ سکتی ہے، ورنہ اس دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اللہ کے غضب کی آگ برسے اس کے اوپر، لیکن اگر یہاں اللہ کی مشیت میں ڈھیل ہوئی تو جہنم کی آگ سے کوئی بچ نہیں سکتا اگر اس نے ایمان کے معاملے میں بے اطاعتی کی ہے۔ تو یہ ایمانداروں سے بتایا گیا کہ ایمان تمہارا اگر درست ہو گیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی بندگی میں پہلے نمازیں ہیں، پھر اللہ کے سارے فرائض ہیں، پھر ماں باپ کی خدمت ہے، پڑوسی کا حق ہے، پھر ایمانداری کی زبان کی بات ہے۔ یہ عمل صالح کے ساتھ سب سے بڑا عمل صالح یہ ہے کہ دنیا والوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ کی تکبیر اور بڑائی قائم کرو، اور جو اپنا سر اٹھاتے ہیں اللہ کے مقابلے میں ان کی گردنوں کو جھکانے کے لیے انتظام کرو۔ اب یہ تیسری ذمہ داری دنیا والوں، اللہ ایمانداروں کو یہ ڈالتا ہے کہ ایمان لائے ہو، عمل کیا ہے تم نے، اپنے گھر والوں کو تم نے سکھایا ہے، اب باہر والے انتظار میں ہیں کہ تمہارے اوپر ذمہ داری ہے، اگر تم صحیح معنوں میں اللہ کے نمک خوار ہونے کے بعد نمک حلالی کو ثابت کرنا چاہتے ہو تو بلاؤ اللہ کے بندوں کو، کھانے والوں، اللہ کا کھانے والوں، اس کی دھرتی کو روننے والوں، اس کی ہواؤں میں سانس لینے والوں، اور اس کے دیے ہوئے کنبے میں زندگی گزارنے والوں، اس کے ساتھ اس کے بندوں کو پکارتے ہو، ان کی مد و نیاز ہے، ان کے گھروں کو اللہ کے گھر کی طرح ہے تم نے بنا لیا ہے، جو نقلی کعبے ہیں ان کی بندگی کرتے ہو، اور اللہ کو اس طرح سے سب و شتم کرتے ہو ایک ایک گھاٹ کے اوپر۔ ورنہ اب یہ تیسری بات، اگر آگ سے بچنا چاہتے ہو، اپنے ایمان کا ثبوت دینا چاہتے ہو، تو یہ نماز اور روزے اور عمل صالح کے بعد یہ دعوت حق ہے، یہ تواصی بالحق کا۔ اگر یہ تم نے نہ کی، توحید کا مسئلہ نہ اٹھایا اور شرک کے منہ کے اوپر تھوکنے کی کوشش نہ کی، اگر طاغوت کی نشانی نہ کی اور اس سے کہا اس سے کفر کرو جو اللہ کا باغی ہے، تم اس کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہو، جو اللہ کے ساتھ اس نے آنکھ ملائی ہے، اللہ کی بات کو رد کیا ہے، یہ طاغوت ہے، اس سے جنگ کرو، دین کو پھیلاؤ، توحید کی دعوت اٹھے اور شرک کی ایک ایک رگ کو کھول کر نشر زنی کرو، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرو، اپنی زندگی سے بتاؤ کہ سنت اسے کہتے ہیں، اور بدعت کے منہ کے اوپر تھوکنے کے لیے، اس کے منہ کے اندر لوکا لگانے کے لیے آگے بڑھو، اور جب یہ کرو گے اللہ کی بندگی کا ثبوت دو گے، اپنے کو ثابت کرو گے کہ تم صحیح معنوں میں حقیقی امتی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہوں نے 23 سال اپنی قوم کی چوٹیں کھائی ہیں، زخم اٹھائے ہیں، اپنے پیاروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ کی راہ میں دھرتی پر لوٹتا ہوا دیکھا ہے خون میں لبد، تو ان کی سنت کا معاملہ یہ ایک ہی پہلا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ اٹھاؤ، اور پھر یہاں ہدایت دی جا رہی ہے کہ ایمان کے مسئلے کے اندر کوئی نفس تمہارے اندر نہ آنے پائے، یا یہ کہ کسی تکبر اور غرور کے اندر آنے کے بعد تمہاری انا ہے، تمہارا پندار ہے، یہ راستے میں حائل ہو جائے۔ فرمایا انتہائی نرمی کے ساتھ، یہ دعوت حق ہے، یہ توحید کی دعوت، یہ اللہ کو کی طرف کا بلاوا ہے، یہ بڑی مشکل بات ہے، انسان آسانی سے ماننے والا نہیں ہے۔ اب تمہارے لیے یہ نہیں ہے کہ جوش کے اندر کہ میں نے اتنی محنت کی بغیر کسی معاوضے کے، ان کے لیے صبح اور شام ایک کر دیے اور یہ ماننے سے گریزا ہے، بلکہ مانتے نہیں ہے تو چپ رہنے کی بجائے دشمنیاں کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ علاقہ یہی تحفہ ہے، اس راستے کی چوٹیں کھاؤ اور اس کے بعد سہلا لو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے توفیق دی، زخم لگے تو شیرانہ وار چاٹ جاؤ، یہ موقع دعوت کا موقع ہے۔ اس لیے پروردگار عالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اور سارے ان دینداروں کو جو شرک کے ماحول میں
کی اور جو اس راستے میں چوٹوں پر چوٹیں کھا رہے تھے ان کو جہاں اللہ ہر جگہ قرآن میں ان کو نصیحت فرماتا ہے، یہاں مالک وہی بات کہہ رہا ہے، کہتا خذ العفو، دیکھو معافی کو اپنا شعار بنا لو، طاقت ہو سکتی ہے کسی وقت مخالفت ہو، تمہاری صاف اور سیدھی اور ہمدردی غمگساری کی بات کے اوپر جو ایمان اور تقوی کی بات ہے لوگ گالیاں دے پتھراؤ کرے تو دشمن، اور ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات تمہارے پاس طاقت بھی ہو کہ اگر انتقام لینا چاہو تو لے سکتے ہو، فرمایا نہیں، یہ دعوت کا میدان ہے، گالیاں سنو اور دعائیں خیر دو، چوٹیں لگے اور اس کے بعد برداشت کر جاؤ، اشتعال کے موقع آئے، اتہام لگائے جائے، تمہارے اوپر بدنامی کے داغ پر داغ لگائے جائے، تمہارے خلاف دنیا کے اندر ہر طرح کی چیز پھیلائی جائے، میدان میں اترو تو لوگ منہ پر تھوکے، پتھراؤ کرے، گالیاں دے، فرمایا یہ بات اس راستے کے اندر یہ تحفے ہیں۔ اب اگر تم صحیح معنوں میں مخلص دائی ہو اور آگ سے بچنا چاہتے ہو، اپنے کو ثابت کر دینا چاہتے ہو کہ تم مالک کے بندے ہو، تو جہاں تم نے ایمان کی روش اختیار کی ہے، عمل صالح میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ماتھا ٹیک دیتے ہو، سنت کے مطابق راتوں کو اللہ سے توبہ استغفار کر کے اپنی داڑھی کو آنسوؤں سے بھگو لیتے ہو، تو یہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ دنیا کی خیر خواہی ایک چیز ہے، اور وہ خیر خواہی ہے کہ اس کو اللہ کی طرف بلا کر جہنم کی آگ سے اسے بچانے کی کوشش کی جائے۔ تو فرمایا جب یہ رسوا میں آؤ گے، اپنے بچاؤ کے لیے اللہ پریشان نہیں ہے، یہ اور بات ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کی طرف بلانے والے ہو، اللہ کی راہ میں جم جائے، ان کو اپنا ناصر کہتا ہے، حالانکہ اللہ بے احتیاج ہے، پروردگار غنی ہے، لیکن شرف دینے کے لیے کہ جو اللہ کی بندگی کرے اور عمل سے ثابت کر کے دنیا میں توحید کی آواز لگائے، شرک سے لوگوں کو منع کرے اور سنت کے داعی ہو اور بدعت سے لوگوں کو اجتناب کرنے کی دعوت دے، اور پھر چوٹیں لگے، پھر زخم اٹھائے اور پھر جم جائیں۔ فرمایا یہ معاملات، یہ بات نہیں ہے کہ ایمان کی دولت سے اللہ نے مالا مال کر دیا ہے اور اس کے بعد یہ خزانے کی سانپ کی طرح سے اس پر بیٹھ جاؤ، بلکہ اس کو پھیلاؤ، تبھی اللہ کے یہاں رستگاری اور نجات ہے۔ فرمایا پھر آ جاؤ اور پھر شان سے نہ آنا کہ ہمارا ایمان مضبوط، ہمارے علم کا کیا کہنا، ہم کیسے اپنا حق ادا کر رہے ہیں۔ مالک فرماتا یہ بات نہیں، تم آئے ہو صحیح معنوں میں، اگر اللہ کی راہ میں نکلے ہو تو اس کے بعد تمہارا خلوص ہر گام پر آزمایا جائے گا، لوگ گالیاں دیں گے، پتھراؤ کریں گے۔ اب اگر تمہارے اندر تمہارا نفس موٹا نفس ہے، انا ہے، پندار ہے، تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا، اپنی گالیوں کے جواب میں جوابی گالی دو گے، عید کے جواب میں پتھر پھینکو گے، اور اللہ کی طرف سے پھر تمہارے راستے کے اوپر مالک کی لعنت برسے گی۔ پروردگار دائی کے لیے فرماتا ہے کہ اگر ایسا ماحول ہے، تم اپنی جان کو اللہ کی آگ سے بچانا چاہتے ہو، فریضے کو پہچانتے ہو، تو بات تو کھول کر کہو، لیکن عفو، معافی، رحمت، نرمی کا رویہ ہونا چاہیے، اس کے اندر سختی نہیں ہے۔ گالیاں سننے کے بعد دعائے خیر ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کا جوابی گالی ہو۔ فرمایا یہ بات کوئی اشتعال دلائے اور حالات بگڑتے ہوئے ہوں، جو خطا نہ بھی ہو، غلطی نہ ہو، اس کو پکڑ کر سامنے لائے اور خود بجائے اس کے کہ کیڑے ڈالے اپنی طرف سے، فرمایا اس کے بعد بھی صبر کرنا ہے۔ کوئی جامے سے باہر ہو جائے، تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو دباؤ گے اور عفو والا راستہ، نرمی کا راستہ ہو، تبھی اس راہ میں قدم آگے بڑھ سکے گا، ورنہ شیطان تو ہر جگہ تمہارے نفس کو ابھارے گا۔ بتایا گا کہ ایسے خیر خواہ ہو، دنیا کو دیکھو، یہ جاہل ہے، ان کو آج ہی قربہ کشتن روز اول کا سبق سکھا دو، ورنہ یہ شیر ہو جائیں گے۔ مالک فرماتا نہیں، یہ شیطانی بات ہے، تم کو چاہیے بڑے دل والے، بڑے تحمل والے ہو گے، بڑے کلیجے والے ہو، شیروں کی ہمت ہو، لیکن برداشت کر کے چوٹ کھا جاؤ اللہ کے راستے میں اور پی جاؤ اس کو۔ اور فرمایا وامر بالعرف، اور یہ گول مول بات، بڑی فلسفیانہ بات، باریک باتیں، فرمایا یہ بات نہیں، وہ بات جو معروف بات ہے، ہر شخص سمجھ لے، علم والا بھی سمجھ لے، جاہل بھی سمجھ لے، بچہ بھی سمجھ لے، بوڑھا بھی سمجھ لے، وہ کتنی صاف بات ہے کہ مالک ایک ہے، آسمان کا بلند کرنے والا، زمین کا بچھانے والا، ہواؤں کا چلانے والا، بارش کا برسانے والا، زندگی اور موت پر قادر، قسمتیں اس کے ہاتھ میں ہیں، نفع و ضر وہ دیتا ہے، وہ مارے گا، وہ اٹھائے گا، وہ فیصلہ کرے گا، یہ تو آپ کا ایندھن بنے گا انسان، یا جنت کی بادشاہی کا تاج زر پہنے گا جو سر سے کبھی الگ نہ ہوگا۔
کتنی صاف اور سادہ بات. فرمایا ایسی گول باتیں جو کرنے والے ہو جو آج ممبر و محراب سے آتی ہے. فرمایا اللہ کے نہیں معمول بالعرف معمولی بار ہر شخص کے سمجھ میں آ جائے. اور جب یہ کرو گے سمجھے گا یہ جو دولت والا یہ نہیں سمجھے گا. یہ بادشاہ سلامت کے جو کارندے ہیں ان کو بھی ماتھوں پر بل پڑ جائیں گے. اور یہ جو دینداری کا کاروبار کرنے والا ممبر و محراب سے یہ جل اٹھے گا. ان کے ہاتھ میں یہ امت ہوا کرتی ہے اور آج بھی ہے. اور یہ بھڑکائیں گے کہیں گالیاں پڑے کی پتھراؤ ہو رہا ہے. فرمایا یہ سب کچھ ہوگا. یہ حالت سے پیش آئے گی دنیا. یہ ایسی بات ہے یہ ہمیشہ اس کی سنت ہے. اس بات کی سنت ہے کہ اس کو ٹھنڈے پیٹوں کسی قوم نے کبھی برداشت نہیں کیا ہے. فرمایا کہ جب اس طرح سے جاہل الجھے وہ نہیں جانتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ان سے الجھ پڑو ان سے علاج کرو. گالیاں دیتے ہیں چپ ہو جاؤ سن لو. اگر ہم پتھراؤ کرتے ہیں چوٹ لگتی ہے تو اس کے بعد واویلا کر کے شکایتیں کرنا یہ تمہاری شان نہیں ہے. چوٹیں کھا لو اور سہلا لو. الجھنا نہیں ہے کچھ بھی ہو جائے. اور کبھی ایسا موقع آ جائے وہ اما ینزغنک من الشیطان نزغ کہ اگر شیطان کبھی دل میں کچوکے لگائے کہ واہ بہت بہادر بنتے ہو کتنے مشہور ہو دنیا میں کتنی عزت ہے کیا تمہارا سن ہے بوڑھے ہو گئے ہو کیسے بزرگ ہو. اور یہ ایک نوجوان یہ اللہ ہے تمہیں گالیاں دے رہا ہے منہ پر تھوک رہا ہے. بزدل کہیں کہ اس کو بھی سبق نہیں سکھا سکتے تو مالک فرماتا ہے کبھی تمہارے دل میں یہ خیال آئے سمجھ لو یہ دستے شیطانی ہے. یہ حق بات نہیں ہے یہ شیطان کا تجوکا ہے. کیونکہ شیطان اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ اسی انسان کی وجہ سے تو نے مجھے نکالا ہے اپنی درگاہ سے. اب اس کو تیرے راستے پر توحید کے راستے پر صراط مستقیم پر نہ چلنے دوں گا. تو شیطان مالک فرماتا ہے کہ جب کبھی دل میں یہ آ جائے کبھی نفس سے وہ ایننے لگے اور وہ کہے کہ نہیں انتقام لینا چاہیے اور سبق سکھانا چاہیے ان کو. فرمایا اگر کبھی ایسا ہو جائے من الشیطان نزغ یہ شیطان میں ڈالے گا یہ اس کا کچوکا ہے اور یہ شدید قسم کا اس کا وار ہے. اس وار کو روکنا تمہارے اکیلے بس کی بات نہیں ہے. نہ تم اپنے کو ثابت کر سکتے ہو نہ تحمل کا تمہارا یہ عالم ہے. بس ایسا موقع ہے فاستعذ باللہ تمہارے دم میں طاقت نہیں ہے بڑا شدید وار ہے. صرف اللہ کی پناہ مانگو پروردگار تو بچا. یہ ہو گیا ہے میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے یہ شیطان. پروردگار میرے بس کی بات نہیں ہے تو ہے تو بچا سکتا ہے اور تیری پناہ. تو مالک فرماتا ہے کہ اللہ پناہ دے گا مخلص کو مومن کو. اللہ کی بات کو ماننے والا جو ہر معاملے کے اوپر سب کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا رہتا ہے انہ سمیع العلیم. تو مالک فرماتا ہے کہ ہاں وہ سمیع ہے تمہاری بات بھی سن رہا ہے. اور جو اللہ کے دشمن جو تمہارے اوپر نعرے لگا رہے ہیں یا تمہارے ساتھ سلوک کر رہے ہیں اللہ یہ بھی سن رہا ہے علیم ہے. ایک ایک بات سے واقف ہے تمہاری مدد کر کے تم کو راہ دکھا کے رہے گا مناسب اگر تم نے اس خلوص سے اپنے مالک کو پکارا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ ساری کائنات قربان ہو جائے ان کا عالمی 13 سال تک مکے کی زمین ان کو انگارہ بن کے جلاتی رہی ہے اور وہ جمے رہے ہیں. اور یہی ہدایات تھی اللہ کی اور آپ کے ساتھیوں کا بھی یہی حال ہے. اور فرمایا اللہ نے بتایا اس لیے کہ جب کوئی مومن ہے صحیح معنوں میں جس کا دل اسلام کے لیے کھل گیا ہو جو اللہ کی بندگی کے اوپر مطمئن ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر جمنے کا ارادہ اور عزم رکھتا ہو کہ اسی پر مریں گے. فرمایا جو ایسا مومن حکمت والا ہو جس کا دل کھل گیا ہو تو اس کو ہم ہر موقع پر اس کی رہنمائی کرتے ہیں. ان الذین تقوا وہ لوگ جو تقوی والے ہیں ایماندار اللہ سے ڈر کر قدم اٹھانے والے کہ کوئی قدم غلط نہ اٹھ جائے. اذا مسہم جب ان کو چھوتا ہے طائف من الشیطان شیطان کا کوئی کچوکا اور کوئی وسوسہ تو اللہ کی ایمان کی بدولت اللہ کی رحمت سے تذکرون بات صاف ہو جاتی ہے. اللہ کو یاد کرتے ہیں اور پہچان جاتے ہیں. فإذا هم مبصرون آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ شیطانی کام ہے یہ شیطان کا اثر ہے. اور جو سب لے جانا چاہتا ہے نہ جاؤں گا اللہ کی ہدایت یہ ہے بڑا نہیں فرماتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ان کے صحابہ کا دستور یہ تھا.
حالانکہ وہ اخوانہم اور باقی جو شیطان کے بھائی ہیں، دنیا دار ہیں، ان کی پوجا کرنے والے، یہ قبروں کے پرستار، یہ غیر اللہ کی آواز لگانے والے، یہ اللہ کے گھر کی طرح سے عرس اور میلے کرنے والے، حج کا نام اس بدل کر یہ جگہ جگہ اللہ کے ساتھ یہ ظلم کرنے والے، اور نمازوں کو اگر پڑھتے بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی کبھی اذانوں میں پہلے بدعتیں کرے، کبھی بات کو مل کر دعا کر کے، اور اس کے بعد تین اور ایک دو دعائیں کرنے کے بعد جو ان کا حال یہ ہو جائے کہ بدعت کے اوپر کاربن ہو، اور سمجھے کہ اللہ کے نبی سے زیادہ ہم جاننے والے ہیں، صحابہ سے زیادہ ہم نے ایک نئی بات نکالی ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ فرمایا تو ان کے ساتھ تو شیطان ہوتا ہے، وہ اخوانہم، ان کا تو دوست اور ان کا بھائی شیطان ہے، اور شیطان اور اس کی ذریت اور اس کے چیلے یمدونہم فی الغی، وہ سنبھلنے نہیں دیتے، ایک گمراہی کے بعد دوسری گمراہی میں ڈالتے رہتے ہیں اور ان کو میٹھی گولی دیتے ہیں اور یہ شوق سے اسے کھا جاتے ہیں۔ ثم لا یقصرون، اور پھر قیامت تک کے لیے ان کا انتظام کر دیتے ہیں، کہیں کمی نہیں، جب تک زندہ ہے وہ لے جاتے ہیں اس مزار کے اوپر، اس بابا کے یہاں اس میلاد کو نیاز ہے، یہ نعرے لگاؤ اور اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات میں اللہ کے شریک کر کے کہو کہ نور کے تھے، نور نور کا آوازہ بلند کرتے ہوئے نکل جاؤ۔ فرمایا پھر یہ شیطان ایسے اپنے مریدوں کے ساتھ کمی نہیں کرتا اور ان کو لے جاتا ہے، اور پھر آخر کار اس دنیا میں ایمان سے دور ان کا خاتمہ کرواتا ہے، یہ خود بھٹک جاتے ہیں اور پھر اپنے ساتھ جہنم کے اندر داخل کرنے کے لیے وہ ان کا انتظام کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ جو پہلے مسئلہ تھا 1400 برس پہلے، جب 600 برس گزر چکے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو آئے ہوئے، اور ایمان دنیا میں بہت کم ایسے لوگ تھے، اہل کتاب میں تھے، جو چند تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم کی حدیث میں کہ صرف وہ تھے ایماندار، باقی ساری دنیا کفر و شرک میں لت پت تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ایک مسئلہ اٹھایا جو انسانیت کے لیے ایک ہی مسئلہ ہے، دنیا کی کامیابی اور آخرت میں اللہ کی آگ سے چھٹکارے کا۔ آج بھی وہی مسئلہ اٹھے گا اور اٹھنا چاہیے۔ اگر کوئی مومن صحیح معنوں میں مومن ہے تو چار باتیں اسے کرنا لازم ہے، ایمان لائے، عمل صالح کرے، تبلیغ دین کھل کر صاف پوریا بات سمجھ میں آ جائے اور اس راستے میں جماؤ دکھانے کی کوشش کرے، تب کہیں وہ بچ جائے گا۔ آج بھی وہی بات اٹھی ہے، چاہے وہ مدھم آواز سے ہو، لیکن اللہ سے امید ہے کہ پروردگار عالم اس آواز کے اندر شدت پیدا کرے گا، اور پھر جو آج اس کی کوئی وقت نہیں ہے یہ بڑھتی جائے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے پاس سارے وسائل ہیں، مالک اگر اس بات کو آگے بڑھانا چاہے، اور امید یہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس بات کو خلوص کے ساتھ اگر مخلصین آگے بڑھائیں گے تو اس کے بعد آخر کار جو بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں کہ اس دنیا میں سوائے مومنوں کے ایک کافر بھی نہیں ہوگا، جنگیں ہوں گی شدید قسم کی، لیکن آخر کار اسلام کی فتح ہوگی۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے اللہ کے بندوں، ایک مسئلہ تمہارے لیے، تمہارے بال بچوں کے لیے، پوری قوم اور انسانیت کے لیے، کہ ایک امتحان میں اللہ نے ڈالا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ تم کو انسانوں اور جنوں سب کچھ میں نے دیا ہے تو میں نے ایک آزمائش کی ہے، اور وہ خالص اپنی بندگی اور توحید کی آزمائش ہے۔ دیکھنا میرے بھائیو، اس آزمائش میں کہیں ناکام نہ ہو جاؤ، اور یہ ناکامی وقتی اور ہنگامی نہیں ہے، بلکہ اس ناکامی کے بعد پھر کبھی کامیابی کا چہرہ کوئی نہ دیکھ پائے گا۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، پروردگار کی بات صاف کھلی ہوئی، یہ ایمان کی بات ہے اور یہ بے ایمانی کا رویہ ہے، بات صاف آئے اور ساتھیوں کے دل بڑھیں، اور پھر ان کے دلوں کے اندر امید کی شمع روشن ہو جائیں، ان کے سامنے یہ بات آئے کہ دیکھو یہی بات اٹھی تھی مکے کے ایک چھوٹے سے شہر میں، جو آج تمہارے اس شہر کا ایک معمولی چھوٹے سے محلے سے بھی کم جس کی آبادی تھی، اور معاملہ جو پہنچا تھا ہزاروں سے آگے نہیں بڑھا، پھر 13 سال تک یہ بات بڑھتی گئی، پھر ہجرت کے مقام آئے، پھر 8 سال اور لگے ہیں، اور اس کے بعد پورا عرب تھا وہ اسلام کے ذیل میں کی تھا، اور پھر 25 سال گزرے ہیں کہ ساری دنیا کی طاقتیں ملیا میٹ کر ڈالی گئی اور ہر جگہ اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا گیا۔ اللہ کی یہ طاقت ہے، ایمان کا یہ زور ہے، اللہ کی کتاب یہ بتاتی ہے، تاریخ اس پر شاہد ہے۔ آؤ کہ اللہ سے اس کی دعا کرے کہ مالک اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے وہ جماعت، اور تمہیں ہمیں توفیق دی ہے، بہت شدید آزمائش میں ڈالے گئے ہیں پروردگار، دیکھنا تیری پروردگار تیری رحمت ہم سے الگ نہ ہو اور تیری توفیق ہم سے دور نہ ہو، ورنہ ہم مارے گئے، دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخر میں برباد ہو جائیں گے۔ تو یہ اس جذبے کے ساتھ اگر کوئی بڑھتا ہے
تو ہو سکتا ہے وہ اللہ کا جو وعدہ ہے کہ ہر جگہ صرف مومن کے کافر بھی دنیا میں نہیں ہوگا، وہ 10,000 سال کے بعد آئے یا 10 لاکھ سال کے بعد، لیکن جو شخص بھی اس پر قائم اس ارادے کے ساتھ اللہ کی راہ میں چاروں باتیں کرتے ہوئے آگے جائے گا، جس وقت بھی اس کی موت آ جائے اللہ کے یہاں کامیاب۔ اور مرنے سے پہلے اللہ فرماتا ہے فرشتوں کی فوج در فوج اترے گی اور آپ خوشخبری سنائیں گے، پاس بیٹھنے والے نہ سن پائیں گے نہ دیکھ پائیں گے، لیکن وہ مرنے والا محتسب دیکھے گا اور سنے گا کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، کہ اب نہ آگے کا کوئی خوف ہے نہ پیچھے پرانا کوئی غم ستائے گا۔ وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، جو جنتوں کا وعدہ اللہ نے ایمان کے بدلے میں کیا تھا، عمل صالح کے بدلے میں کیا تھا، دعوت حق کو یہ اپنا فریضہ سمجھ کر ادا کرنے کے لیے کیا تھا، اور ثبات اور صبر کے ساتھ